مخدوم کی ہے، اور ہر شاعر کی دو دو غزلیں ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے غزل اردو شاعری کی مقبول صنف ہے، اور اس میں جدا جدا اشعار میں زندگی کی باتیں پیش ہوتی ہیں۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں، اور غزل میں 5 سے 7 شعر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد غزل کے اچھے شعر کو شاہ بیت یا حاصل غزل شعر کہتے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں غزل کے آخری شعر میں جب شاعر اپنی بات ختم کرتا ہے تو اسے مقطع کہتے ہیں، جس میں شاعر اپنا ایک تخلص استعمال کرتا ہے۔ تو میں ابھی نوٹس کھول رہا ہوں جس میں ہم آج غالب کی غزل پڑھیں گے، مدیحہ بھی لکھ رہے آج۔ تو آپ لوگ ایک ایک شعر پڑھتے جائیے، میں نام بولوں گا، اس کے بعد جو ہے پھر ہم اس کی تشریح پڑھتے جائیں۔ میں مرا بھی ہے، ٹھیک، اسکرین شیئر کر رہا ہوں میں۔ یہ نوٹس کو ایک مرتبہ پھر نیچے شیئر کرتا ہوں تاکہ سب کو جو ہے آسانی سے نظر آ جائے۔ اگر بائی پی سی اور پی کام کے بھی لوگ ہیں تو ان کو بھی لنک شیئر کرنے کے لیے کہیں۔ یہ ایک مرتبہ پھر آپ کے کتاب اور جو ہے نوٹس شیئر ہو رہے ہیں۔ تو میں نوٹس کھولتا ہوں میں۔ جی ہاں، کون آئے حسیب میں ہمارا ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی سر ہے۔ ہاں، یہ پہلا شعر پڑھیے۔ جی سر۔ کوئی دن گر زندگانی اور ہے، اپنے جی میں ہم نے ٹھانی اور ہے۔ جی، شعر کو ایک مرتبہ پھر پڑھو۔ کوئی دن گر زندگانی اور ہے، اپنے جی میں ہم نے ٹھانی اور ہے۔ جی، یہ شعر غالب کی غزل سے دیا گیا ہے۔ یہ شعر غزل کا مطلع ہے۔ جی، تشریح پڑھنا سر۔ ہاں پڑھیے۔ اس شعر میں محبوب کے ترک تعلق پر شاعر کے جذبات کا ذکر کیا گیا ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ محبوب نے ان سے وفا نہیں کی، اس کی جفائیں بڑھتی ہی گئیں۔ محبوب کی بڑھتی ہوئی جفاؤں پر شاعر شدید جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ محبوب کی جفاؤں اور بے وفائیوں اور اس کی دوری کے غم نے ہمیں زندہ رہنے کا موقع دیا ہے۔ اس کی یاد ہمیں زندہ رہنے اور تڑپنے کا موقع دیتی ہے۔ ہماری زندگی کے دن غم اور فراق میں گزر رہے ہیں، اور ہم نے یہ بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر محبوب کا دیدار نہ ہو تو بھی ہم اس کی یاد کے سہارے زندگی گزارتے رہیں گے۔ انسان کی زندگی میں غم آتے ہیں، لیکن فطرت کا یہ قانون ہے کہ ہر غم کے بعد خوشی ضرور آتی ہے۔ غم کے زمانے میں انسان پر امید رہتا ہے اور زندگی میں آنے والی خوشیوں کے انتظار میں زندگی کے دن بسر کرتا ہے۔ مرکزی خیال: محبوب کی بے وفائی اور ترک تعلق سے جذبہ عشق اور بڑھ جاتا ہے، اور عاشق مزید شدت سے محبوب کو یاد کرنے لگتا ہے اور اپنی زندگی محبوب کی یادوں کے سہارے گزارنے لگتا ہے۔ جی، یہ غالب کی غزل کا جو ہے پہلی غزل کا پہلا شعر ہے، مطلع کوئی دن گر زندگانی اور ہے۔
اب یہ غالب اردو کے مشہور فلسفی شاعر گزرے ہیں، مفکر شاعر گزرے ہیں، اور غالب کی خاص بات یہ ہے کہ آج ان کو گزرے 200 سال گزر گئے، لیکن آج بھی ان کے کلام میں نئے نئے مفاہیم نکالے جا رہے ہیں، یعنی ہر فرد اپنی علمی صلاحیت کے اعتبار سے غالب کے شعر کو سمجھتا ہے، تو غالب کی یہی خاص بات ہے۔ اور غزل میں کہا جاتا ہے کہ کوزے میں سمندر بند کرنے کا فن ہے، یعنی دو مصرے ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر جو ہے معنی و مفہوم کو وسیع پیمانے پر شامل کیا جاتا ہے۔ تو غالب کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ ان کے اشعار میں نئے نئے مفاہیم تلاش کیے جا سکتے۔ اب شاعر اپنے آپ سے بھی خطاب کرا دوسرے مصرے میں، اپنے جی میں ہم نے ٹھانی ہو۔ اب اس شعر کے مفہوم میں کئی باتیں ہیں کہ انسانی زندگی ہے، اور غزل میں جیسے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ عشق کے فلسفے کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو شاعر جو ہے اپنے محبوب سے شکوہ کر رہا، شکایت کر رہا کیا ہے، اپنے جی میں ہم نے ٹھانی ہو، ٹھاننا نے ارادہ کر۔ تو جیسے کہا گیا ہے کہ ترک تعلق کا ذکر ہے یہاں پر محبوب سے، کہ محبوب نے ان سے وفا نہیں، اس کی جفائیں بڑھتی ہیں۔ وفا اور جفا جو ہے دو متضاد الفاظ، وفا محبت ہے، جفا نفرت ہے۔ محبوب کی بڑھتی ہوئی جفاؤں پر شاعر شدید جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ محبوب کی جفاؤں اور بے وفائیوں اور اس کی دوری کے غم نے ہمیں زندہ رہنے کا موقع دیا۔ اب یہ یہاں پر ایک مفہوم یہ ہے کہ بندہ جو ہے اللہ کا سچا عاشق ہوتا ہے اور اللہ اس کا محبوب ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف نہیں دیکھ رہا ہے، ہماری دعائیں نہیں سن رہا ہے، بندہ مایوس ہو جاتا ہے اور اس طرح کے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ اور یہ بھی کہتا ہے شاعر کہ محبوب کی جفائیں تو ہیں لیکن اس کی ناراضگی ہی مجھے زندہ رہنے کا موقع دیتی، اس کی یاد ہمیں ہمیشہ زندہ رہنے اور تڑپنے کا موقع دیتی۔ ہماری زندگی کے دن غم اور فراق میں گزارتے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم دنیا میں عارضی زندگی گزارنے آئے ہیں، اللہ کی یاد کے ساتھ ہم تڑپ کر زندگی گزارتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کا دیدار کریں، اور یہی جو ہے فراق ہے، دوری ہے۔ اور ہم نے بھی یہ فیصلہ کر لیا، ٹھان کا جو مطلب ہے اوپر، اگر محبوب کا دیدار نہ ہو تو ہم اس کی یاد کے سہارے زندگی گزارتے رہیں۔ اب انسان کو اللہ کی محبت کے علاوہ دنیا میں بھی کاروبار سے محبت ہوتی ہے، تعلیم سے محبت ہوتی ہے، دولت سے محبت ہوتی ہے۔ اب یہ چیزیں نہ ملے تو انسان کی زندگی میں ایک غم کی کیفیت، فطرت کا قانون ہے کہ ہر غم کے بعد خوشی ضرور آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ عسری یسرا، ہر مشکل کے بعد آسان۔ غم کے زمانے میں انسان پر امید رہتا ہے اور زندگی میں آنے والی خوشیوں کے انتظار میں زندگی کے دن بسر کرتا رہتا ہے۔ یہ ایک امید ہے جو انسان کو زندگی گزارنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ تو یہ شعر میں یہ سارے مفاہیم ہیں، کوئی دن کا زندگانی اور ہے، اپنے جی میں ہم نے ٹھانی اور ہے۔ اچھا، مدیحہ اس شعر کو ایک مرتبہ پڑھو، مدیحہ ہے۔ ہاں مدیحہ ہے، اور کوئی پڑھو؟ ہاں پڑھو، اس کی تشریح پڑھو۔ دوسرے شعر کی سر؟ نہیں، اسی کی پڑھو۔ اس شعر میں محبوب کے ترک تعلق پر شاعر کے جذبات کا ذکر کیا گیا ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ محبوب نے ان سے وفا نہیں کی، اس کی جفائیں بڑھتی ہی گئیں۔ محبوب کی بڑھتی ہوئی جفاؤں پر شاعر شدید جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ محبوب کی جفاؤں اور بے وفائیوں اور اس کی دوری کے غم نے ہمیں زندہ رہنے کا موقع دیا، اس کی یاد ہمیں زندہ رہنے اور تڑپنے کا موقع دیتی ہے۔ ہماری زندگی کے دن غم اور فراق میں گزر رہے ہیں، اور ہم نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر محبوب کا دیدار نہ ہو تو ہم بھی اس کے یاد کے سہارے زندگی گزارتے رہیں گے۔ زندگی کے انسان میں غم آتے ہیں، لیکن فطرت کا یہ قانون ہے کہ ہر غم کے بعد خوشی ضرور آتی ہے۔ غم کے زمانے میں انسان پر امید رہتا ہے اور زندگی میں آنے والی خوشیوں کے انتظار میں زندگی کے دن بسر کرتا رہتا ہے۔ جی
آگے پڑھو. مرکزی خیال: محبوب کی بے وفائی اور ترک تعلق سے جذبہ عشق اور بڑھ جاتا ہے اور عاشق مزید شدت سے محبوب کو یاد کرنے لگتا ہے اور اپنی زندگی محبوب کی یادوں کے سہارے گزارنے لگتا ہے. ہاں دوسرا شعر شعر نمبر پڑھو. 2. ہاں آتش دوزخ میں گرمی کہاں، سوز غم آتش جی آتش دوزخ میں یہ گرمی کہاں، سوز غم ہائے نہانی اور ہے. جی. یہ شعر غالب کی غزل سے لیا گیا ہے. تشریح: اس شعر میں غم عشق کی شدت کا ذکر کیا گیا ہے. شاعر کہتے ہیں کہ محبوب سے دوری کے سبب ان کے دل میں جو عشق کی آگ لگی ہے اور اس کے سبب غم کی جو شدت بڑھی ہے وہ دوزخ کی آگ سے بھی بڑھ کر ہے. دوزخ کی آگ انسان کو صرف جلاتی ہے جبکہ غم عشق کی شدت سے نہ صرف انسان بلکہ اس کا دل و جگر اور اس کے جذبات سب جل کر راکھ ہو جاتے ہیں. اسی طرح غم عشق کی آگ دوزخ کی آگ سے بڑھ کر ہے. شاعر نے اپنے عشق کی شدت کو ظاہر کرنے کے لیے غلو کیا. در حقیقت یہ ہے کہ دوزخ کی آگ کی شدت کا اندازہ اس زندگی میں نہیں کیا جا سکتا، لیکن شاعر کو علم ہے کہ دوزخ کی آگ انسان کے جسم و روح کو محسوس ہوتی ہے جبکہ عشق کی سبب لگی آگ انسان کو بے خود کر دیتی ہے. اسی سبب انہوں نے غم عشق کو بڑا ظاہر کیا. غم عشق کی آگ کی شدت کا ذکر کرتے ہوئے اپنے محبوب کی عظمت کا بھی اظہار کیا. انہیں ان کا محبوب اتنا عزیز ہے کہ اس کی دوری انہیں اس کیفیت سے دوچار کر رہی ہے. مرکزی خیال: محبوب سے فراق کا غم اس قدر شدید ہے کہ عاشق کا دل و جان دوزخ کی آگ سے شدید سلگ رہے ہیں. اس شعر کے ذریعے عشق کی شدت کو اجاگر کیا گیا ہے. جی. آتش دوزخ میں یہ گرمی کہاں. اب سیدھا جو ہے یہ لفظ کا یہ مصرعے کا مطلب ہے کہ دوزخ کی آگ میں یہ گرمی کہاں. حالانکہ ہر ایمان والا جانتا ہے، احادیث کے ذریعے ہم کو پتہ ہے کہ دوزخ کی آگ تو آگ، اس کے دھوئیں کو بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے. لیکن غالب اپنی شاعری میں اپنے غم کو بڑھا کر پیش کرنے کے سوز غم ہائے نہانی اور یہ جو دل کا جو غم ہے، ان کو جو غم ہوا ہے خدا کی محبت میں، خدا سے دوری کے سبب، محبوب کے دوری کی سبب ہوا ہے. اب اس غم کی کیفیت کی سبب دل میں جو آگ لگی ہے، اس آگ کو انہوں نے دوزخ کی آگ سے بھی زیادہ شدید کہا ہے. تو یہ شاعر جو ہے اس طرح کی باتیں جو کرتے ہیں اس کو غلو کہتے ہیں. جیسے تشریح میں کہا گیا ہے کہ محبوب سے دوری کے سبب ان کے دل میں جو عشق کی آگ لگی ہے اور اس کے سبب غم کی جو شدت بڑھی ہے وہ دوزخ کی آگ سے بھی بڑھ کر ہے. دوزخ کی آگ انسان کو صرف جلاتی ہے جبکہ غم عشق کی شدت سے نہ صرف انسان بلکہ اس کا دل و جگر اور اس کے جذبات سب جل کر راکھ ہو جاتے. یہ غالب کی مصرعے کی بات ہے کہ سوز غم ہائے نہانی، جو دل کے جو غم ہے اس سے جذبات کا بھی خون ہوتا ہے اور انسان بھی جو ہے بالکل پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے. سر غم عشق کی آگ دوزخ کی آگ سے بڑھ کر ہے، یہ غالب کا کہنا ہے. شاعر نے اپنے عشق کی شدت کو ظاہر کرنے کے لیے غلو کیا ہے. تو شاعری میں جھوٹ کی انتہا جائز سمجھی جاتی ہے. یہ جو غلو ہے کہ دوزخ کی آگ تو سب سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن شاعر اپنے عشق کی آگ کو دوزخ کی آگ سے بڑھا کر پیش کرا، یہ غالب کا کمال ہے. در حقیقت دوزخ کی آگ کی شدت کا اندازہ اس زندگی میں نہیں کیا جا سکتی، ہم کو پتہ ہے، لیکن شاعر کو علم ہے کہ دوزخ کی آگ انسان کے جسم و روح کو محسوس ہوتی ہے جبکہ عشق کے سبب لگی آگ انسان کو بے خود کر دیتی. اسی سبب انہوں نے غم عشق کو بڑا ظاہر کیا ہے. غم عشق کی آگ کی شدت کا ذکر کرتے ہوئے اپنے محبوب کی عظمت کو بھی انہوں نے ظاہر کیا. انہیں ان کا محبوب اتنا عزیز ہے کہ اس کی دوری انہیں اس کیفیت سے دوچار. یہ اللہ والے لوگوں کی کیفیت ہوتی ہے کہ جب وہ اللہ کی یاد میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں تڑپتے ہیں تو دنیا سے جو ہے بالکل دور ہو جاتے ہیں اور دنیا کی تمام خوشیاں ان کو جو ہے کوئی خوشی نہیں دیتی. بس وہ ایک ہی ان کا غم ہوتا ہے کہ کس طرح اپنے محبوب اللہ سے، نبی سے ملاقات ہو جائے. یہ بھی جو ہے
اس کا مطلب یہ تیسرا شعر بڑا مشہور ہے ان کا، ذرا پڑھیے اس کو، پڑھیے. ہاں بارہا دیکھی ہے ان کی رنجشیں، پر کچھ اب کے سرگرانی اور ہے. سرگرانی اور ہے. جی سر. بارہا دیکھی ہے ان کی رنجشیں، پر کچھ اب کے سرگرانی اور ہے. یہ جی. شعر غالب کی غزل سے لیا گیا ہے. اس شعر میں محبوب کی بڑھتی رنجشوں کا ذکر کیا گیا ہے. شاعر کہتا ہے کہ اپنے محبوب کی رنجشیں کئی بار دیکھی ہیں، لیکن اس دفعہ رنجشیں کچھ زیادہ ہی ہیں. عشق میں محبوب کا ناراض ہونا اور روٹھ جانا عام بات ہے، اور ایک سچے عاشق کو اپنے محبوب کی تھوڑی سی بے التفاتی بھی رنجش ہی لگتی ہے. محبوب کی بڑھتی رنجش کا ذکر کر کے شاعر نے اپنے عشق کے شدید جذبے کا اظہار کیا ہے کہ میں تو اپنے محبوب سے بے پناہ عشق کرتا ہوں، لیکن وہ اکثر مجھ سے ناراض ہی رہتا ہے، اور اب اس کی ناراضگی بڑھ گئی ہے. ایک طرفہ عشق میں انسان کبھی اپنی عقل اور سوچ سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن کبھی کبھی اسے مرضی کے مطابق کامیابی نہیں ملتی. تب وہ سوچنے لگتا ہے کہ میں نے تو کوشش بہت کی، لیکن حالات ناساز ہونے کے سبب مجھے کامیابی نہیں ملی. اس شعر میں انسان نے جذبات کو اس کیفیت کی طرف غالب نے اشارہ کیا ہے. مرکزی خیال: شاعر کو محبوب کی رنجشوں سے اکثر سابقہ پڑتا ہے، لیکن اس دفعہ رنجش کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی ہے. عشق میں اصرار پر اکثر معشوق لا تعلقی کا اظہار کرتا ہے، جس سے عاشق کی طرف میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ معشوق کی رنجشوں سے ناراض نہیں ہوتا اور اس کے عشق کی کیفیت بڑھ جاتی ہے. جی. چونکہ اردو غزل کے موضوعات میں عشق کا موضوع جو عشق حقیقی ہوتا ہے، بندے کو اللہ سے ہوتا ہے، اس کا ذکر مختلف طریقوں سے ہوتا ہے. اب یہاں پر غالب جو ہے اس شعر میں وہی کہہ رہے ہیں، بارہا دیکھی ہیں ان کی رنجش. رنجش یعنی ناراضگی. اب یہ ناراضگی ایک دو مرتبہ کی نہیں ہے بلکہ کئی دفعہ. پر کچھ اب کے سرگرانی اور ہے. رنجشیں تو کئی تھی، لیکن اس دفعہ جو ناراضگی ہے کچھ اور ہی ہے، کچھ زیادہ ہے. یہ سارے لطیف جذبات ہوتے ہیں. تو شاعر کہتا ہے کہ عشق میں محبوب کا ناراض ہو جانا اور روٹھ جانا عام بات ہے. اگر اللہ سے ہم کو عشق ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہے. کیوں ناراض ہے؟ کہ بندے جو ہے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہیں. جو دنیا میں جو حالات آتے ہیں، کہتے ہیں کہ انسان کے اعمال جیسے ہوں گے ویسے حالات آئیں گے. آپ دنیا جو ہے کرونا کے مرض سے پریشان ہیں، سب لوگ پریشان ہیں. تو یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم اللہ کو بھول بیٹھیں گے، اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی مرضی سے اس طرح کی وبائیں بھیجتا ہے، جس سے ہم کو محفوظ رہنے کے لیے دعا کرتے رہنا. تو یہ محبوب کی ناراض ہونا، روٹ جانا عام بات ہے. ایک سچے عاشق کو اپنے محبوب کی تھوڑی سی بے التفاتی بھی رنجش ہی رکھتی. اللہ ناراض ہے اس کا اگر ہم کو احساس ہو جائے تو پھر ہم کو جو ہے علماء کرام کہتے ہیں کہ اللہ سے رجوع ہونا ہے، معافی مانگنا ہے، توبہ کرنا ہے، اور اللہ کی اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی زندگی گزار کر اللہ کی ناراضگی سے دور کرنے کی جو ہے ہم دعا کرتے ہیں. محبوب کی بڑھتی رنجش کا ذکر کر کے شاعر نے اپنے عشق کے شدید جذبے کا اظہار. جو سچے عاشق ہوتے ہیں تو وہ جو ہے اپنے محبوب کی ناراضگی کو پہچان لیتے ہیں. میں تو اپنے محبوب سے بے پناہ عشق کرتا ہوں، لیکن وہ اکثر مجھ سے ناراض ہی رہتا ہے، اور اب کہ اس کی ناراضگی بڑھ گئی ہے. ایک طرفہ عشق میں انسان کبھی اپنی عقل اور سوچ سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن کبھی کبھی اسے اپنی مرضی کے مطابق کامیابی نہیں ملتی. تب وہ سوچنے لگتا ہے کہ میں نے کوشش تو بہت کی، لیکن حالات ناساز ہونے کے سبب مجھے کامیابی نہیں. اس شعر میں انسانی جذبات کو کی اس کیفیت کی طرف غالب نے اشارہ کیا ہے. ہاں، تو یہ جو ہے محبوب کی ناراضگی اور اس پر شاعر کے رویے کو یہاں پر بیان کیا ہے غالب نے. چلیے چوتھا شعر پڑھیے، اس کے بعد دوسری بات کریں گے ہم لوگ. دیکھ کے خط منہ دیکھتا ہے نامہ بر. دیکھ کے خط منہ دیکھتا ہے نامہ بر، کچھ تو پیغام زبانی اور ہے. حوالہ: یہ شعر غالب کی غزل سے لیا گیا ہے. تشریح: اس شعر میں محبوب سے خط حاصل کرنے کے بعد قاصدی زبان قاصد کی زبانی محبوب سے مزید کسی پیغام کے انتظار کا ذکر کیا گیا ہے. شاعر کہتا ہے کہ اس کے محبوب نے اسے قاصد کے ذریعے خط روانہ کیا.
قاصد شاعر کو اس کے محبوب کا خط حوالے کرتا ہے اور اپنے چہرے سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ کچھ زبانی پیغام بھی ہے جو شاعر کے محبوب نے شاعر کے لیے قاصد کے ذریعے روانہ کیا ہے۔ قاصد زبانی پیغام نہیں سناتا، لیکن شاعر اپنے محبوب کی فطرت سے واقف ہے، اور اسی واقفیت کی بنا پر وہ سوچتا ہے کہ اس کے محبوب نے اس کے لیے کس قسم کے جذبات پر مبنی پیغام دیا ہے۔ یہ پیغام محبت کا بھی ہو سکتا ہے اور نفرت کا بھی۔ غالب نے یہاں لطیف اشارہ کیا ہے کہ جب معشوق نے اپنے عاشق کو خط لکھا ہے تو خط میں تمام ہیں، لیکن انسانوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب کسی کو تحریری پیغام روانہ کرتے ہیں تو خط لے جانے والے کو کچھ زبانی پیغام بھی ضرور دیتے ہیں۔ غالب نے اس شعر میں اس کیفیت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ نامور وہ قاصد ہے جو عاشق اور معشوق کے درمیان رابطے کی کڑی ہے، اور عاشق کے لیے معشوق کا خط لاتے ہوئے وہ عاشق کی راحت کا سامان فراہم کرتا ہے کہ چلو معشوق تو نہیں آیا، کم از کم نامہ بر نے معشوق کا خط اور کچھ زبانی پیام تو لایا۔ مرکزی خیال: نامہ بر کے ذریعے محبوب سے خط حاصل کرنے کے بعد شاعر کچھ زبانی پیغام کے منتظر ہیں، لیکن نامہ بر زبانی پیغام سنانے کے بجائے شاعر کا منہ دیکھتا ہے۔ تب شاعر محسوس کرتا ہے کہ نامہ بر پیغام اس لیے نہیں سنا رہا ہے کہ اس کے معشوق نے زبانی پیغام میں اس سے نفرت کا اظہار کیا ہوگا۔ جی، یہ بنیادی طور پر دیکھ کے خط منہ دیکھتا ہے نامہ بر، یہ اس زمانے میں تو غالب کے زمانے میں بھی خط لکھنے کا رواج عام تھا۔ آج فون آ گیا ہے، پیغام رسانی کے طریقے بدل گئے ہیں، لیکن غالب کے زمانے میں خاص طور سے جیسے الطاف حسین حالی نے غالب کو جو ہے حیوان ناطق کے بجائے حیوان ظریف لکھا ہے، تو غالب خط لکھتے تھے تو بالکل ایسا لکھتے تھے کہ دوست احباب آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ تو نامہ بر سے مراد خط لانے والا۔ عام طور پر کسی شہر میں بھی لوگ کاغذ پہ لکھ کر کسی کو پیغام بھیجتے ہیں، جیسے آج ہم لوگ SMS کرتے، پیغام میں واٹس ایپ میسج کرتے، زمانے سر میں آپ خط کی لکھا۔ آواز نہیں آ رہی سر۔ ہاں، ابھی دیکھ رہا ہوں کیا ہوا اس کو۔ تو کون آ گئے اس میں؟ بہت سارے لوگ ویٹنگ میں ہیں جوائن ہونے کے لیے۔ آٹومیٹک جوائننگ کا کیا ہے دیکھیں گے اس میں۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی، تو غالب جو ہے کیا کیے ہیں، آ گیا دیکھیے خط منہ دیکھتا ہے نامہ بر میں، یہی بات شامل ہے کہ پیغام رسانی کی جو طریقے ہیں، تو اکثر انسانوں کی فطرت ہوتی ہے کہ خط لانے والے کو پوچھتے ہیں کچھ زبانی سر پیغام آپ بھی بولے۔ کی آواز نہیں آ رہی۔ اچھا، ابھی آ رہی نہیں آ رہی؟ میرا آڈیو آن ہے میرا، ذرا نیٹ میں دوسرا یوز کر رہا ہوں میں، ابھی آئے گا۔ تو غالب تو اس خط کا جو ہے لانے والے پھر شاید
हाँ जी, तो आज हम लोगों ने गालिब की पहली गज़ल के अशआर पढ़े हैं और बेसिकली अभी आज जुमा है। आज हम लोगों की क्लास अभी 5 मिनट के बाद रुकेगी। तो गालिब के ताल्लुक़ से अगर हम जानना चाहें तो गालिब के बारे में हम उर्दू में अगर सर्च करते हैं गूगल में तो गालिब की गज़ल गोई, गालिब की गज़ल गोई, ये गालिब की गज़ल गोई है। के बारे में बहुत से लोगों ने मज़ामिन लिखे हैं। यहाँ हम इन मज़ामिन को देख सकते हैं। देखिए मेरा ही मज़मून यहाँ नज़र आ रहा है। थोड़ा सा इसको रीड करो। हमारा है कौन है? आवाज आ रही मेरी? जी सर। हाँ, ये जरा रीडिंग करो थोड़ा। पढ़िए। कोई एक स्पीकर ऑन करके रीड करो। पढ़ो। कोई एक रीडिंग कीजिए इसका। उम्मे अम्मारा जी चले गए थे बाहर। गौसिया बेगम पढ़ते हैं। कौन आए? उम्मे अम्मारा का इंटरनेट बंद हो गया। उमेरा रहमान या हाँ गौसिया बेगम रीड करो। हाँ कर रहे सर। पूरा पढ़ो, पूरा समझाता हूँ। गया वो टीवी बंद करो। टीवी खुला है क्या है? हाँ पढ़ो। टीवी की आवाज आ रही, बंद करो बोलो। स्क्रीन पे गालिब के बारे में मजमून है, पढ़िए। पढ़ो। मिर्जा गालिब का तारुफ। हाँ। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब 1869-1796 उर्दू गजल के नाम और शायर गुजरे हैं। अकबराबाद आगरा में पैदा हुए। बे खां फौज में मुलाजिम थे। गालिब का लेकिन गालिब कलम तलवार का काम लिया। गालिब बचपन में ही यतीम हो गए। चाचा नसरुल्लाह बे खान ने इनकी परवरिश की। गालिब ने आगरा के ख़याम के ज़माने से ही शायरी कर और मीर ने इनके इब्तिदाई कलाम की तारीफ की। गालिब चारी अलाही बख्श खां मारूफ की बेटी उमर क्या है उमरा बेगम से हुई। शादी के बाद वो दहली मुंतकिल हो गए। किला दहली से वाबस्ता रहे। उस्ताद ज़ौक़ के इंतकाल के बाद बादशाह बहादुर शाह जफर के उस्ताद मुकर्रर हुए और उनकी हुकूमत की जानिब से वज़ीराई भी हुई। उर्दू गोई में अपना अलग मुकाम बनाया और दूसरों की राह पर चलने से कतराते थे। इब्तिदा में फारसी में शायरी करते रहे, बाद में उर्दू शायरी की। गालिब का उर्दू दीवान मुख्तसर है, लेकिन इसे आलमी तौर पर मकबूलियत हासिल हुई। मौज़ूआत और अंदाज़े बयान में जिद्दत, ज़राफ़त और दीगर ज़बान व बयान की खूबियाँ इन्हें उर्दू का एक मुनफरिद शायर बनाती है।
غالب نے بغیر الخاب اس طرح کی آپسی گفتگو کی طرح خط لکھے جو بہت مشہور ہوئے. مجموعی طور پر غالب نے اردو شاعری کو نئی فکر عطا کی اور آج بھی ان کی شاعری سے نئے مفاہیم تلاش کیے جا رہے ہیں. غالب کا انتقال دہلی میں ہوا اور حضرت نظام الدین محبوب اللہ کے خانہ میں دفن. غالب کی شاعری کی خصوصیت ہیں اور بھی دنیا میں سنجور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب ہے انداز بیاں اور جی سر سخن وربل. اچھا سا. غالب کے بارے میں عدد جو لکھتے ہیں غالب زبان اور لہجے کے چابک دست فن اردو روزمرہ اور محاورے کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اس کی سادگی دل میں اتر جاتی ہے. عبدالرحمن بنجوری لکھتے ہیں کہ ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہیں، وید مقدس اور دیوان غالب. اردو شاعری میں مرزا غالب کی حیثیت ایک سی ہے. انہوں نے اردو شاعری میں ایک نئی پھونک دی، اس میں نئے موضوعات اور اس میں ایک انقلابی لہرا دوڑا دی. ان کی شاعری میں فلسفیانہ خیالات جا بجا ملتے ہیں. غالب ایک فلسفی ذہن کے مالک تھے. انہوں نے زندگی کو اپنے طور پر سمجھنے کی بھرپور کوشش کی اور ان کے تخیل کی بلندی اور شوقی فکر کا راز اس میں ہے کہ وہ انسانی زندگی کے نشیب و فراز کو شدت سے محسوس کرتے ہیں. غالب انسانی زندگی کے مختلف رکو پہلوؤں کا رک جائیے. یہ میں جو ہے یہ مضمون کا لنک شیئر کر رہا ہوں گروپ میں. آپ لوگ اس کو ریڈ کیجیے اور خاص طور سے کیا کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کل کلاس لینا ہے تو پھر آپ کو میں بولوں گا یا جب بھی ٹائم ہے گروپ میں اس کو دیکھتے رہیے. اور کچھ ڈاؤٹ ہے تو واٹس ایپ کے گروپ میں پوچھ سکتے ہیں. اب آپ کو جو ہے یہ ماڈل پیپر میں جیسے کہا گیا کہ 4 سوال کرنا رہے گا اور دو نظموں کی تشریح اور 2 نثر جیسے اقبال غالب کے اخلاق و عادات سبق ہے اور اس کے علاوہ پڑھیے گر بیمار ہے. یہ آپ کو اس طرح پڑھنا ہے. خاکہ بھی پڑھے تھے ہم سلیمان عریف کا. اگر غزل کے اشعار اگر 4 شعر دیتے اس میں سے 2 شعر کرنے کا رہتا. تو آج آپ کی کلاس جو ہے یہیں پر ختم ہوتی ہے. اگلی کلاس جب بھی رہے گی اس کی آپ کو اطلاع دی جائے گی. تو آپ اس کو جو ہے اشعار کی تشریح پڑھتے رہیے اور کچھ شک و شبہ رہا ڈاؤٹ رہا تو پوچھ سکتے. ارے گھر میں رہے تو کمیشن بول دیا ریکارڈ کرنا ہے.